کس طرح دارالعلوم دیوبند نے آپ کے اوپر خامخواہ دیا؟ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے، ان کو بیان نہیں سننا ہے؟ دیکھیے اب یہی کہتا ہوں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں بھی الحمدللہ دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو چلیے آج سنتے ہیں کہ جب دارالعلوم دیوبند نے حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم کے بارے میں کچھ فتویٰ وغیرہ دیے تھے، تو حضرت کیا فرما رہے ہیں اس کے متعلق سنیے ضرور، چلیے سنتے ہیں۔ کس طرح دارالعلوم دیوبند نے آپ کے اوپر خامخواہ دیا؟ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے، ان کو بیان نہیں سننا ہے؟ دیکھیے اب یہی کہتا ہوں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں بھی الحمدللہ دیکھیے دارالعلوم دیوبند میں ایک طرف وہ بھی دارالعلوم ہے جو مولانا سفیان قاسمی صاحب کی نگرانی میں چل رہا ہے، اس نے کوئی نہ فتویٰ دیا نہ مخالفت کی، میں وہاں جاتا ہوں، سب سے ملتا ہوں۔ یہاں پر یہ بات جو ہوئی میرے نزدیک وہ دارالعلوم کا فتویٰ نہیں، وہ جمعیت کا ایک حلقہ ہے، اس کے دباؤ میں یہ فتویٰ صادر ہوا، اور میں نے ان کو دعوت دی کہ بھائی آئیے بات کیجئے۔ میں نے صحابہ کرام پر ایک ضخیم کتاب 600 صفحے کی شائع کی، جس میں وہ روایتیں جو صحیح ہیں اور صحابہ کے بارے میں۔ تو اب ایک طرف جو صحیح روایتیں ہیں صحابہ کے فضائل میں، وہ بھی میں لکھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، اور جو حدیثیں ہیں صحابہ کے دوسرے پہلو کے بارے میں وہ بھی پیش کر رہا ہوں کہ نبی جو کہیں گے وہ مانیں گے ہم، جو قرآن کہے گا، جو نبی کہیں گے وہ ہم مانیں گے۔ ہمارا یہ کام ہے، علم کا کتمان کرنا یا علم کی تحریف کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور ان حدیثوں کو چھوڑنا انکار حدیث ہے، اور انکار حدیث کا فتنہ بے انتہا خطرناک ہے۔ رہ گیا کہ بھئی صحابہ کو منافق کہہ دے، میں کہہ سکتا ہوں؟ ارے بھائی میں تو صحابہ کی مٹی نہیں ہوں، جوتی کے برابر نہیں، لیکن یہ نبی کے ارشادات ہیں۔ اب نبی کے جو ارشادات ہیں ان کو بیان کرنا عالم پر فرض ہے، علم کو چھپانا جائز نہیں ہے۔ تو دیوبند میں یہ بات صرف ضد میں اور سیاست میں ہوئی، اور اس میں جمعیت کے ایک گروپ کا جو غلبہ ہوا، جمعیت علماء ہند، ہاں یعنی مطلب ان کی وجہ سے کچھ لوگ جو ناراض ہوئے ہم سے، جب میں نے سعودیہ کی مخالفت کی، جب امارات کی مخالفت کی، مولانا ارشد مدنی کو ایک خط لکھا، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ایک مخالفت کے ماحول میں جس میں سعودیہ نے مخالفت کے لیے لوگوں کو پیسے دیے، یہ بھی مجھے معلوم ہے، تو اس زمانے میں یہی سب باتیں ہوئی کہ سلمان کو کہو کہ یہ شیعہ ہو گئے۔ ارے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں شیعہ ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سب مسلمان ہیں، اور میں نے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ اگر شیعہ کافر ہیں تو آئیے آپ کا یہ کافر ہے اس کو ثابت کر دیجئے، پھر ہم لوگ مطالبہ کریں حکومت سعودیہ سے کہ ان کا حج بند کیجئے۔ جو معاملہ قادیانیوں کے ساتھ ہے وہ شیعہ کے ساتھ کیجئے۔ اب پوری امت اس پر متفق نہیں، ہمیشہ ان کو مسلمان سمجھا، تو جب مسلمان سمجھا تو دعوت دیجئے، اصلاح کیجئے، جھگڑے نہ کیجئے۔ تو میں شیعوں سے یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر و عمر اور عثمان کے خلاف تان و تشنیع آپ کی قبول نہیں کی جائے گی، اگر ایسا ہوگا تو ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ پر الزام قبول نہیں کیا جائے گا، اگر آپ ان پر الزام تراشی کریں گے تو کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں پوری وضاحت سے میں کہتا ہوں، ایران میں بھی کہتا ہوں، ہندوستان میں بھی کہتا ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ امت میں جو بگڑ گیا اس کی اصلاح کی جائے، وہ ہمارے درمیان ہو یا کسی کے درمیان ہو، اور یہ پوری امت ایک امت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک امت بنائی، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امت کو پھر اس جگہ لے جائیں جہاں امت میں اتحاد پیدا ہو۔ اب چونکہ میں شیعوں میں ایران جاتا ہوں، وہاں تقریر کرتا ہوں، یہ بات بری لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے الزام لگاتے ہیں۔ کتنے علماء ہندوستان کے ہیں جو ایران گئے، وہ جاتے ہیں وہاں کی دعوت پہ جاتے ہیں، تو ان پر یہ الزام نہیں لگایا، مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے حدیثوں کو جمع کیا۔ خلفائے راشدین پر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو کتاب ہے اس کی میں نے تلخیص شائع کی، یہ ساری چیزیں شائع کی تاکہ الزام بے معنی صحابہ پر میں لکھ رہا ہوں، خلفائے راشدین پر لکھ